پھر ہم انتظار کریں گے جب تک وہ ہمارے سامنے نہیں آ جاتا، تب تک۔ رات باہر قطرہ قطرہ تحلیل ہونے لگی تھی۔ احمد اسٹڈی سے اٹھ آیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کا فون بجا تو اس نے اسے نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہ بنا کچھ سوچے اب تیزی سے زینے عبور کرتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے شجاع کے ہاسپٹل روم کے باہر کھڑے گارڈ کی کال موصول ہوئی تھی۔ شجاع کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اس سے ذاتی طور پر خود ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے ملنے ایک بار پہلے بھی گیا تھا، لیکن تب اس کی حالت غیر تھی۔ گاڑی کو ہاسپٹل کے راستے پر ڈالتا وہ آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر ہاسپٹل کے باہر گاڑی ایک پل کو روکی، ڈیش بورڈ سے 3 تصاویر اٹھائیں اور خاموشی کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا باہر نکل آیا۔ رات کی سیاہی میں اسپتال کی چہل پہل کافی حد تک سمٹ چکی تھی۔ اس نے 90 تلے قدم اٹھائے اور پھر آگے بڑھتا گیا۔ اگلے ہی پل اب وہ شجاع کے برابر کھڑا تھا اور وہ اسے خوف زدہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ احمد آہستہ سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ جو دکھاؤں اس پر سر ہلانا، اور اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہوگا، اسی اسپتال میں۔ صبح تمہاری لاش پنکھے سے جھولتی ہوئی ملے گی اور پولیس فائل میں تمہارا کیس خودکشی ڈکلیئر کر کے بند کر دیا جائے گا۔ اس کی سرد آواز میں عجیب سی جھنجھناہٹ تھی۔ شجاع کا حلق خشک پڑ گیا تھا اور گردن میں بے تحاشا پسینہ ابھر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا، پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی تصاویر اس کے سامنے کی۔ وہ سارنگ کی تصویر تھی۔ کیا یہ تھا جس نے تمہاری یہ حالت کی ہے؟ اس کے استفسار پر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ احمد نے گہرا سانس لیا اور پھر دوسری تصویر اپنی نگاہوں کے سامنے کی۔ اس تصویر کو شجاع کے سامنے کیا تو اپنا سانس تک روک لیا۔ وہ زاویار کی تصویر تھی۔ شجاع نے اب کی بار بھی نفی میں سر ہلایا تو احمد نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اوپر سے کوئی وزن سا ہٹا تھا۔ اگلی تصویر پر اس کے ابرو ایک بار پھر سے تن گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے وہ تصویر شجاع کی جانب پھیری تو وہ چند پل سن رہا اور پھر اس کے رونے کی آواز ابھری۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خوف ہلکورے لینے لگا تھا کہ احمد چونکا۔ شجاع تیزی سے اسپات میں سر ہلا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگا تھا۔ اس کے حلق سے غرغر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جانتے ہیں وہ تصویر کس کی تھی؟ وہ حرم کی تصویر تھی، اور احمد کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ حرم؟ سارنگ کی آواز اس کے کان میں لگے آلے میں گونجی تو اس نے بیزار سا سانس خارج کیا۔ کیا ضروری ہے تمہارا ہر آدھے گھنٹے کے بعد فون کرنا؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ دوسری جانب چند پل سناٹا چھایا رہا اور پھر سارنگ کی آواز ابھری۔ یہاں میں کوئی فارغ نہیں بیٹھا ہوں، یہ میں تمہارا کام کر رہا ہوں، لیکن تمہیں میری قربانیوں کی ذرا قدر نہیں۔ میری زندگی بہت پرسکون چل رہی تھی، لیکن پھر تم جیسے انسان سے دوستی ہو گئی اور اچھی بھلی زندگی میں بونچال آ گیا۔ جب سے یہ کیس شروع ہوا ہے میری راتوں کی نیندیں تک اڑ گئی ہیں۔ ہر آن میں اپنے کلینک کو اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ کہیں اس پر حملہ تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے آس پاس بندوقیں لے کر افسران تو نہیں کھڑے، اور کہیں تمہارے منحوس اعمال کا سایہ مجھ پر تو نہیں پڑ گیا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد فون کیوں کر رہا ہوں؟ میں ڈرا ہوا ہوں۔ اوہ خدا، میں کس کے ساتھ اپنا سر مار رہا ہوں؟ بھاڑ میں جاؤ اور آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اگلی جانب سے فون بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر کان سے آلہ نکالا اور پھر وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ وہ ورزش کر رہا تھا اور اس وقت اپنے اپارٹمنٹ میں موجود تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اتنے ڈرامے باز دوست ملے تھے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، مرچ سمیٹ کر ایک جانب رکھا اور پھر کچن کاؤنٹر پر رکھی بوتل سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ اسے دوبارہ سارنگ کو کال کرنی تھی۔ وہ یقیناً کوئی ضروری بات کرنے کے لیے فون کر رہا تھا، لیکن اس کی بیزاریت نے سب الٹ پلٹ دیا۔ اب وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا، یقیناً اپنے کسی کتے کو گود میں لے کر اس کے خلاف بیانیہ دے رہا ہوگا۔ کچھ لمحات بعد
وہ اب اپنی گاڑی کا رخ کلینک کی جانب پھیر رہا تھا۔ دروازہ دھکیلنے پر گھنٹیاں بجیں تو سارنگ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہاں سے حرم داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کر چہرہ پھیر لیا تھا۔ میں نے فون رکھ دیا تو تم اپنی شکل دکھانے یہاں چلے آئے؟ کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ حرم کا انداز سنجیدہ تھا۔ اس کا انداز دیکھ کر سارنگ اگلے ہی پل سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ میں نے رمیز کی پریس کانفرنس دیکھی ہے۔ اس نے کرائسس کو بلیسنگ میں بدل دیا ہے اپنے لیے۔ حرم نے اس کی بات پر کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ آج کل ضرورت سے زیادہ ہی خاموش رہنے لگا تھا۔ اس کی شرارتی آنکھیں اور مسکراہٹ جیسے عنقا ہو گئی تھی۔ شاید معاملات پہلے سے کہیں زیادہ کٹھن ہو گئے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں عجیب سا خوف ہے، جیسے وہ ناظرین پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اب کہ وہ چونکا تھا، بھوری آنکھیں اس کی جانب پھیری۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ شاید وہ اندر کہیں جانتا ہے کہ اس سب کا سامنا وہ ناظرین یا پھر ان کے گھرانے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اب وہ میڈیا کے سامنے کھل کر آ گیا ہے، اس پر ہاتھ ڈالنا اب کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا۔ وہ اسے سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ سارنگ اس سے اگلی بات کہتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے کیے کا بدلہ ناظرین سے نکالے۔ اور اس کی آخری بات پر حرم کے ماتھے پر ابھرے بل ڈھلک گئے تھے۔ وہ پیچھے ہو بیٹھا۔ تم نے ناظرین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ان کی بیٹی کے ساتھ کیا، اس کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جتنا بااعتماد وہ ہے، شاید ایسا کوئی قدم اٹھانے سے وہ نہ چوکے۔ وہ کبھی ایسا کرنے کی غلطی نہیں کرے گا۔ ایسے میں سب کا شک اسی پر جائے گا۔ ناظرین اس کے خلاف بیان دیے بنا خاموش نہیں رہیں گی۔ اس نے جیسے یہ سب سارنگ سے زیادہ خود سے کہا تھا۔ وہ کیوں اپنے اعمال کے رد عمل بھول گیا تھا؟ جب ہمیں لگتا ہے کہ کبھی کوئی انسان ایسے حالات میں ایسا کچھ نہیں کرے گا جس پر شک سیدھا اسی پر جائے، تب اکثر وہی انسان وہ کام کر جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایسے حالات کا فائدہ اٹھاتا ہے حرم۔ وہ لوگوں کی نفسیات اور جذبات کو مینوپولیٹ کرتا ہے۔ ناظرین کا بیانیہ کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ وہ سب کو یہی کہے گا کہ یہ جھوٹ اور پبلک کی توجہ لینے کا ایک اور طریقہ ہے۔ میں اپنے ڈوبتے کاروبار کو سنبھال رہا ہوں، ایسے میں مجھ سے ایسی توقع رکھنا حماقت ہے، اور بس پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حرم چپ سا ہو گیا تھا۔ رمیز ایک مشکل آدمی تھا۔ اسے بس اس سب کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یکدم ہی اسے اپنے شانوں پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وعدے بہت بھاری ہوتے ہیں، ان کا بوجھ سانس تک نہیں لینے دیتا۔ وہ سارنگ کو کوئی بھی جواب دیے بنا اٹھ آیا۔ اب اسے ساری رات ناظرین کے گھر کے باہر پہرا دینا تھا۔ وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے پاس رسک لینے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے گاڑی گلی کے باہر روکی اور پھر رات کو ہر آن پگھلتے دیکھتا رہا۔ خطرہ رات کی سیاہی کا تھا، دن میں تو وہ کم از کم بے فکر ہو سکتا تھا۔ اگلے دن وہ مگن سی اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی۔ لائبریری معمول سے زیادہ خالی اور خاموش تھی۔ الہام چھٹی پر تھی کیونکہ اسی ہفتے اس کی منگنی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں ناظرین کا کام دوگنا ہو گیا تھا۔ اس نے 5 منٹ کا بریک لینے کے لیے کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا، اور پھر جوں ہی اس نے نگاہیں کمپیوٹر کی چمکتی اسکرین سے ہٹا کر اوپر دیکھا تو ٹہر سی گئی۔ لائبریری کے قد آور سے شیلف کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ معمول کے برعکس اس کا چہرہ بے حد سفید اور بے جان محسوس ہو رہا تھا۔ زاویار بنا آواز کے ہلتے اس کے لبوں کی جنبش کو وہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر دبے قدموں جیبوں میں ہاتھ ڈالے قریب چلا آیا، اس کے مقابل لگی کرسی کھینچی اور چپ چاپ بیٹھ گیا، پھر مٹھی میں قید ایک چھوٹی سی پرچی نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ اس کی نگاہوں نے زاویار کے چہرے سے اس مڑے توڑے کاغذ تک کا سفر کیا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں نے ایک بار پھر سے زاویار کی جانب دیکھا،
پرچی کے لیے اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے اور تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام تھا؟ اس کی آواز بھلے ہی دھیمی تھی لیکن اس کی سنجیدگی زاویار کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور پھر ہاتھ میں تھامی پرچی مٹھی میں قید کر لی۔ ماتھے پر گیلے بالوں کے باعث اس کی آنکھیں ڈھک سی گئی تھیں۔ اس نے تھوک نگلا اور پھر آہستہ سے بولا، جب آپ خوف زدہ ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں میڈم؟ اس کا سوال سن کر نازنین کی نگاہیں ویسے ہی اسے دیکھے گئی تھیں، ان میں کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ میں خود میں سمٹ کر خود کو تسلی دیتی ہوں۔ اگر تسلی کام نہ کرے تو؟ اس نے برجستہ پوچھا تو نازنین نے گہرا سانس لیا۔ خوف کبھی زائل نہیں ہوا کرتے زاویار، ان کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ ان کے ساتھ سانس لینے کی عادت ہی انسان کو زندہ رکھ سکتی ہے، اور اگر خوف کے ساتھ زندہ رہنے کی عادت نہ ہو۔ وہ اب اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اب اپنے جوتے کی نوک پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ نازنین کے ماتھے پر ناسمجھی کا جال سا ابھرا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ آپ کی تسلیاں جھوٹی ہیں۔ اس کے جواب پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ناگواری محسوس کر گئی تھی۔ اگر میرے محسوسات جھوٹے ہیں تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، وہ سب پاٹ سا کہہ کر اپنی چمکتی اسکرین کی جانب متوجہ ہوئی تو زاویار نے نگاہیں جوتے کی نوک سے ہٹائے بغیر کہا، اندر کہیں آپ ہی جانتی ہیں کہ آپ غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، خاص کر خود کے ساتھ۔ میں نے تم سے تمہاری رائے نہیں مانگی، اس کے لیے سوری۔ اگلے ہی پل وہ اٹھا اور گھوم کر اسے اپنے ساتھ لیے جھولتا ہوا زمین پر آ گرا۔ اسی پہر لائبریری کے شیشوں میں بہت سی گولیاں سوراخ کرتی ہوئی گزری تھیں۔ یکدم بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ گولیوں کے دلدوز شور پر لائبریری کی اونچی عمارت لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے نازنین کو اپنے ساتھ لیا اور تیزی کے ساتھ ٹیبل کے نیچے خالی جگہ میں چھپ گیا۔ وہ اس قدر بوکھلائی گئی تھی کہ نظروں کے سامنے بار بار جال سا بن رہا تھا۔ اس نے اس کے لبوں پر دبا کر ہاتھ رکھا اور نگاہوں سے اسے خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ نازنین کی ساری جان حلق میں آن پہنچی تھی۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی۔ زاویار نے سر محتاط سا باہر نکال کر دیکھا۔ ہر جانب گویا خاموشی سی تحلیل ہو گئی تھی۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر بھاگ چکے تھے اور یقیناً وہ نازنین کے ساتھ یہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اس نے جیس میں ارسی پستول برآمد کی اور پھر بنا آواز پیدا کیے دونوں ہاتھوں کو سامنے کیا، باہر نکل آیا۔ اگلے ہی پل ہوا میں تیرتی گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تو وہ نیچے کو جھکا۔ نیچے بیٹھی نازنین کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پھر یکلخت ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ دو مسلح افراد کے چہروں پر سیاہ نقاب تھے۔ اس نے گردن میں جھولتے رومال کو اونچا کیا اور پھر اپنا چہرہ چھپایا۔ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، وہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ زاویار کی آنکھوں میں کاٹ سی اتری تھی، نہ ختم ہونے والی بے خوف سی کاٹ۔ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اپنی جان سے جاؤ گے، ایک نے کہہ کر اپنی بندوق کچھ اور اس پر تانی تھی۔ جان سے جانے کے لیے اب تک زندہ رہا ہوں میں، کیا نہیں؟ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے۔ کس بدبخت نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہاں ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں جکڑے پستول پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ اگلے ہی پل ایک گولی فضا میں تیرتی ہوئی اس کے بازو میں پوری قوت کے ساتھ پیوست ہوتی چلی گئی، لیکن پھر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک کی ٹانگ اور دوسرے کے بازو کو نشانہ بنا کر پیچھے کی جانب لڑکایا تھا۔ کھلی کتب پر خون کے نشان واضح تھے۔ اگلے ہی پل اس نے ہوش بحال کرتے ہوئے ٹیبل کو کود کر پار کیا اور پھر پستول پر گرے ہوئے شخص کی پیشانی ٹکائی۔ ایک ہاتھ سے اس نے اپنا بازو بھی دبا رکھا تھا جو تکلیف کے باعث سن پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے خون کی پتلی سی دھار بہہ کر اس کے بازو سے ہوتی ہوئی سفید ٹائلز پر ٹپ ٹپ کر گر رہی تھی۔ تم جیسے گینگسٹرز کی زندگیوں میں گٹر کھلے ہونے کے باعث کبھی کچھ واضح دکھائی نہیں دے سکتا تمہیں۔ یاد رکھنا،
میں دوبارہ آؤں گا تمہیں تمہارے گٹر میں ڈھونڈنے۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا تھا۔ باہر پولیس کی گاڑیوں کے بجتے سائرنز کی آوازوں کے درمیان اسے نازنین کو بے حد خاموشی کے ساتھ نکالنا تھا۔ وہ ٹیبل کے نیچے جھکا۔ اس کے زخمی بازو کو دیکھ کر نازنین کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ اس نے خون آلود ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ ہچکچائی۔ اسے سانس لینے میں دشواری سی ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے بہت تیزی کے ساتھ پچھلے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی گاڑی بھی پیچھے ہی پارک تھی۔ شاید وہ حالات کو بھانپ کر ہی آیا تھا۔ آپ ڈرائیو کر سکتی ہیں نا؟ نازنین نے تیزی سے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ وہ سر ہلاتا ہوا بازو پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے اندر بیٹھا تو نازنین بھی سرحد کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ زاویار نے ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی اور اسی پل نازنین نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارا ہاتھ، کیا ہم رول سوئچ کر سکتے ہیں؟ اس کے استفسار پر وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ پہلے میں آپ کا سولجر تھا، اب آپ میری سولجر بن جائیں۔ اس جرم غفیر سے گاڑی نکالنا آسان نہیں ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ فائٹر ہیں۔ اور اگلے ہی پل نازنین نے اگنیشن میں چابی گھمائی تھی۔ اس کی گاڑی زن سے آگے بڑھی اور پھر امڑ آتے لوگوں کے درمیان سے وہ گاڑی نکالنے لگی۔ اس کے ہاتھ پیر لرزش کا شکار تھے، لیکن وہ ایسے ہار نہیں مان سکتی تھی۔ اس کے ساتھ ایک زخمی شخص بیٹھا تھا جس کا بروقت ٹریٹمنٹ ضروری تھا۔ زاویار کا خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی بصارت دھندلا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی دانت جمائے سفید پڑتے ہونٹوں کے ساتھ سر پیچھے ٹکائے ہوئے تھا۔ ہم ہاسپٹل نہیں جا سکتے۔ گاڑی صاف سڑک پر اترتے ہی اس نے نازنین کو تنبیہ کی تو وہ چونکی، آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ لیکن تمہارا ہاتھ، مجھے میرے دوست کے کلینک تک لے جائیں، وہ مجھے ٹریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ہاسپٹل کیوں نہیں؟ سولجرز سوال نہیں کرتے۔ زاویار پلیز۔ وہ اگلے ہی پل اس کی جانب گھوما تھا۔ میڈم، میرا غصہ بہت خراب ہے، اسی لیے ابھی کوئی سوال نہیں۔ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی ہمیں صرف یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کی سختی نازنین نے اتنے عرصے میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ وہ بے شرموں کی طرح طنز کر کے مسکراتے رہنے والا لڑکا تھا، لیکن ابھی اس سمے وہ کوئی اور تھا، بالکل الٹ۔ اسے سختی سے باور کروانے کے بعد وہ اپنی سیٹ پر پیچھے ہو بیٹھا تھا۔ رگوں کو چیرتا درد بازو سے اترتا ہوا کمر میں تحلیل ہونے لگا تھا۔ اس نے دانت جمائے اور پھر رگوں میں مچھلی جلن کو جذب کرنے لگا۔ سڑک پر گاڑی کے ٹائر اب تک چرچرا کر راستہ عبور کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اور یہ حرم عریبی کی خام خیالی ہی تھی کہ نازنین پر دن کی روشنی میں حملہ نہیں کروایا جا سکتا۔ ان کی گاڑی سڑک پر تیزی کے ساتھ چرچراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ زاویار نے بمشکل خون آلود ہاتھوں سے سارنگ کا نمبر ڈائل کیا، لیکن پھر اسے بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ یک لخت ہی سڑک پر دائیں بائیں جانب سے دو سیاہ گاڑیاں ان کی گاڑی کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھنے لگیں۔ نازنین نے گھبرا کر دونوں جانب دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ ان کی گاڑی دو گاڑیوں کے درمیان قید ہو کر رہ گئی تھی۔ زاویار البتہ حیران نہیں ہوا تھا۔ اسے غالباً اندازہ تھا کہ وہ دو لوگ نہیں ہوں گے۔ حملے کے لیے کبھی بھی بیک اپ پلان کے بغیر افراد کو نہیں بھیجا جاتا، اس لیے اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سارنگ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ اسے حرم کو مطلع کرنے کے لیے کہنے والا تھا۔ نازنین اور اپنے زخمی ہاتھ کے ساتھ وہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی تیز چلائیں۔ اگلے ہی پل اس نے آس پاس تیزی سے گردن گھما کر دیکھتے ہوئے نازنین کو بلند آواز سے کہا تو اس نے خشک پڑتے حلق سے تھوک نگل کر تیزی سے سر اسبات میں ہلایا۔ ڈیش بورڈ سے ایک سرخ مفلر نکال کر اس نے اس کا آدھا کپڑا چاک کیا اور پھر اسے اپنے زخمی بازو پر زور سے باندھا۔ تیزی سے بہتے خون کا رکنا بے حد ضروری تھا، نہیں تو وہ جلد ہی ہوش کھو بیٹھتا۔ اگلے ہی پل اس نے سامنے رکھی پستول اٹھائی اور پھر کھڑکی سے باہر کو جھانکتے شیشے سے اس نے پچھلی گاڑی کی حرکات دیکھی۔ اس کے بال ماتھے پر پسینے کے باعث چپک گئے تھے اور سارا جسم اس سردی میں بھی پسینے سے بھر چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی ڈرا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط اور جابر تھے۔ ایک ہاتھ سے فون کان کے ساتھ لگائے، دوسرے ہاتھ کو دروازے پر محتاط انداز سے رکھے،
وہ ہر لمحے کے لیے تیار تھا۔ سارنگ حرم سے کہو ہم مرکزی شاہراہ پر 2 گاڑیوں کے درمیان پھنس چکے ہیں۔ اسے کہو کہ فوراً سنسان علاقے کو جاتی سڑک پر ہماری کار کا پیچھا کرے۔ آگے والے کی بات سنے بغیر اس نے فون کان سے ہٹا کر سامنے ڈالا تو نازنین حرم کے نام پر چونکی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے زاویار کی جانب دیکھا تھا۔ حرم؟ کیا تم نے حرم کا نام لیا؟ آگے سے رائٹ لیں، جلدی۔ وہ سنسان شاہراہ جنگل کو جاتے راستے کی جانب نشاندہی کر رہی تھی، لیکن ابھی ان کے پاس پلٹ کر شہر کی طرف رخ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ نازنین نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا اور پھر ان کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی۔ 2 گاڑیاں ان سے کچھ فاصلے پر رہ گئی تھیں، لیکن وہ بھی اسی تیزی کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تم حرم کو کیوں بلا رہے ہو؟ یہ لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ اس نے اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مار کر چلاتے ہوئے کہا تو زاویار نے اس کی جانب دیکھا۔ ابھی نہیں، ابھی کچھ نہیں۔ اسی پہر زاویار کی جانب سے وہ سیاہ کار پوری قوت سے ان کی گاڑی سے ٹکرائی تو ان کی کار بری طرح ڈول سی گئی۔ نازنین کے حواس جواب دے رہے تھے، اب کے جھٹکا انہیں دوسری جانب سے لگا تھا۔ زاویار نے لبوں پر آتی کوئی گالی روکی تھی۔ ان کی رینج سے کار کو باہر نکالیں۔ اس کے ہاتھ میں ہوتی شدید جلن جیسے اس کی نگاہیں دھندلا رہی تھیں۔ اس نے زخمی بازو پر ہاتھ رکھا تو وہ خون سے چپچپا سا ہو گیا۔ اس کا مفلر خون سے تربتر ہو رہا تھا۔ اس کا زخمی بازو ناکارہ ہو رہا تھا۔ آپ گاڑی ان کی رینج سے باہر نکالیں، میں دروازہ کھول کر ان کے ٹائر شارٹ سے برسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ بھی ہو جائے آپ نے گاڑی نہیں روکنی۔ اگر میں گاڑی سے گر بھی جاؤں تب بھی آپ نے اسے نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ نازنین کو اس کی باتیں سمجھنے میں دقت ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چاہے وہ سڑک پر گر کر گاڑیوں تلے کچلا جائے تب بھی اس نے گاڑی نہیں روکنی۔ کیا وہ یہی کہہ رہا تھا؟ اسے چھوٹے بچے کی مانند سمجھا کر وہ اب اس کے خوف زدہ سے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ نازنین نے حیرت سے چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ گردن پر پسینے کے باعث اس کے بالوں کی موٹی لٹیں چپک گئی تھیں۔ اس کے خوف سے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر زاویار نے اس کا بازو پکڑا تو وہ چونکی، پھر اس کی کتھئی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں بے خوفی تھی، نرمی تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا۔ آپ گاڑی نہیں روکیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس نے دکھتے حلق کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم دروازہ نہیں کھولو، تم پہلے ہی زخمی ہو۔ نہیں پلیز تم یہ دروازہ مت کھولو، تمہیں اگر اور زخمی کر دیا ان لوگوں نے تو۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ زاویار نے اسے مزید کسی بات کا جواب نہیں دیا اور پھر دروازہ کھولا تو گاڑی میں ہوا کا ایک تیز ریلا اندر داخل ہوا۔ نازنین کی چیخ بے ساختہ تھی کیونکہ وہ بے خوفی سے دروازے اور کار کے درمیان ایک ہاتھ کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور اتنی تیزی سے چلتی کار کے ساتھ اس کے لیے نشانہ لینا مشکل ہو رہا تھا۔ 1-2 فائر کے بعد بھی جب نشانہ نہیں لگا تو اس نے اپنی پوزیشن درست کرنے کے لیے زخمی ہاتھ پر زور ڈالا۔ تکلیف گہری ہونے لگی، نگاہیں دھندلا گئیں، بہت سا خون قطروں کی صورت گاڑی کے اندر گرنے لگا۔ نازنین نے پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بمشکل اپنی توجہ سامنے مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اس کے برابر موجود گاڑی کی جانب سے ایک بار پھر جھٹکا لگا تو زاویار کا توازن ڈول سا گیا۔ دوسری جانب سے بھی فائر بہت غیر متوقع تھا۔ وہ پھرتی سے اندر کو ہوا اور دروازہ بھی اسی تیزی کے ساتھ بند کیا۔ کاش کہ اپنے نشانے پر وہ کچھ اور کام کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ صاف سی سیدھی سڑک پر 3 گاڑیاں چرچراتے ہوئے آگے پیچھے رواں تھیں۔ سڑک پر ٹائروں کے رگڑے جانے کی آواز سے درخت پر بیٹھے پرندے تک اڑ گئے تھے۔ اس نے آنکھیں میچیں اور پھر پستول پر گرفت ایک بار پھر سے ٹھیک کرتا۔ جوں ہی دروازہ کھولنے لگا تو نازنین نے اس کی آستین تھام لی۔ تم زخمی ہو، فار گاڈ سیک، وہ اس پر چیخی تھی۔ گاڑیوں کی چرچراتی بلند آوازوں میں اسے چلا کر بولنا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی آستین چھڑائی اور پھر دروازہ کھول کر جوں ہی نشانہ لیا تو شاٹ عین سامنے کے ٹائر پر جا لگا۔ گاڑی فضا میں کسی بڑی اور وزنی بلا کی مانند اچھلی تھی۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کیا
اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ وہ گاڑی بلندی سے زمین پر آ گری۔ اس کے پرزے اڑ کر ان کی کار تک بھی آ لگے۔ نازنین کا وجود برف کی مانند سن پڑ چکا تھا۔ اس کی سماعت اسے بحری محسوس ہو رہی تھی۔ نازنین کی جانب موجود کار اب بھی ان کی طاق میں تھی، لیکن اب اسی قطار میں ایک اور کار بھی شامل ہو گئی تھی۔ اس کی رفتار ان دونوں گاڑیوں سے قدرے تیز اور غصہ ور تھی۔ وہ کار ان دونوں کی کار سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ زاویار نے گردن پیچھے ٹکا کر گہرا سانس لیا تھا۔ نازنین نے اس کی جانب چونک کر دیکھا اور پھر اس نے جوں ہی سامنے کی جانب نگاہ گھمائی تو دھک سے رہ گئی، کیونکہ وہی کار آگے جا کر پوری طرح سے سڑک کے درمیان دائرے میں گھومی تھی۔ اس کے ٹائرز کی رگڑ سے جسم میں بجلی سی دوڑنے لگتی تھی۔ اگلے ہی پل سیاہ کار کا عقبی حصہ ان کی کار کے ساتھ پوری قوت سے ٹکرایا تو کھڑکیوں کے شیشے ہر جانب سے ٹوٹ کر اندر کو گرے۔ کئی ننھے کانچ ان دونوں کے جسموں میں کھپ گئے تھے۔ زاویار نے اگلے ہی پل نازنین کا سر اپنے کندھے سے لگایا اور دوسرے ہاتھ سے بہت سے کانچ کے ننھے ذروں کو اس تک آنے سے روکا۔ اسی پہر حرم اسے سامنے کھڑا دکھائی دیا تھا۔ ایک ہاتھ سے سامنے نشانہ لیے وہ سیاہ کار کا ٹائر برسٹ کر چکا تھا۔ گاڑی سڑک پر کنٹرول کھوتے ہی ترچھی ہو کر پوری طرح سے الٹ گئی تھی۔ شدید رگڑ کے باعث بہت سی چنگاریاں اٹھیں اور وہ کار ان کی کار کے ساتھ بری طرح آ ٹکرائی۔ نازنین کا سر ایک جھٹکے سے اسٹیئرنگ پر جا لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر خون کی پتلی لکیر بہہ کر اس کے لباس کو داغدار کر گئی تھی۔ سر کے اگلے حصے میں درد کی ایک گہری سی اٹھتی لہر نے اسے پل بھر کو چکرا کر رکھ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے یکدم ہی بریک پر پیر رکھ چکی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک سی گئی۔ اس نے زاویار کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس سے پہلے ہی گاڑی کا دروازہ واقعی باہر نکل چکا تھا۔ دوسری جانب حرم نے اگلے ہی پل دوڑ کر اس کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالا۔ اس کے قدم لرزش کا شکار تھے اور جان گویا ختم ہونے کی تھی۔ اسے آکسیجن کی کمی کا شدید احساس ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے اسے کندھوں سے تھامے سر سے پیر تک تک رہا تھا۔ وہ شاید اسے کچھ کہہ بھی رہا تھا، لیکن نازنین کو اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے پتا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ نازنین نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے محض سر ہی ہلایا۔ زاویار سیاہ کار کے برابر میں جھکا اور اس میں موجود بے ہوش دو کم عمر لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ حرم اگلے ہی پل پلٹ کر زاویار کی جانب گھوما اور پھر انہی بے تاثر نگاہوں کو اس کے زخمی بازو کی جانب پھیرا۔ اسے اس کے زخم سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ نازنین اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ تم زخمی ہو؟ حرم، زاویار کو ہاسپٹل لے کر جانا، اس کے ہاتھ سے پہلے ہی بہت خون بہہ گیا ہے۔ وہ رونے کے بالکل آخری مراحل پر تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور وہ دونوں اسے چڑھے سانس کے ساتھ تیز تیز بولتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تم نے نازنین کو اپنے ساتھ لانے کی ہمت کیسے کی جب تم میں ان کی حفاظت کرنے کے گٹس موجود نہیں ہیں؟ وہ زاویار کو دیکھتا سرد آواز میں کہہ رہا تھا۔ نازنین نے اس کی جانب بری طرح حیران ہو کر دیکھا تھا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ اسے زخمی ہاتھ سے تھام کر پیچھے دھکیل چکا تھا۔ زاویار نے سفید پڑتے لبوں کے ساتھ اسے بیزار ہو کر پرے دھکیلا۔ تمہاری ان فضولیات کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس۔ میڈم کو گھر لے جاؤ، اس نے جیسے ختم ہوتی ہمت کے ساتھ کہا تھا، اور پھر اپنی گاڑی کی جانب جوں ہی پلٹنے لگا تو نازنین نے اسے روک لیا، پھر اپنی غصے سے گلابی پڑتی آنکھیں حرم کی جانب پھیری۔ انسانیت نام کی کوئی چیز بھی ہے تم میں یا نہیں؟ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ نازنین کے رد عمل پر حیران تھا۔ میں اگر تمہارے سامنے زندہ سلامت موجود ہوں تو یہ زاویار کی وجہ سے ہوں، نہیں تو اب تک میری لاش یونیورسٹی انتظامیہ حکومتی اداروں کے حوالے کر رہی ہوتی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ وہ اس کے جواب پر بے ساختہ ہی متعجب ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ تم ہر جگہ مجھے مایوس کر رہے ہو، ہر جگہ تمہاری انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کر کے میری نگاہوں میں ہر گزرتے پل کے ساتھ گرتے جا رہے ہو۔ اور کتنا گرو گے حرم اور ریبی؟ اس کی ہچکی سی ابھری تھی۔ پھر اس نے زاویار کا ہاتھ تھاما اور اسے جوں ہی آگے لے کر بڑھنے لگی تو حرم بے ساختہ ہی
ان دونوں کے سامنے آ گیا۔ اسے اپنی عجلت کا احساس بہت جلد ہو گیا تھا۔ نازنین نے ایک کڑوی نگاہ ڈالی تھی اس پر۔ زاویار کو تکلیف کے باعث سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ واپس نہیں چل رہی؟ نہیں میڈم، آپ اس کے ساتھ جائیں، راستے میں شاید پھر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنی کار میں واپس آ جاؤں گا، میں ٹھیک ہوں، بلیو می۔ لیکن وہ ایسے زخمی ہاتھ کے ساتھ اسے چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اسی پہر وہ حرم کی جانب پلٹی اور اسے ابرو چڑھا کر دیکھا۔ کیا؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ اگلے ہی پل اب وہ حرم کی کار میں زاویار کو پچھلی سیٹ پر بٹھا رہی تھی۔ پھر گھور کر حرم کو دیکھا، جو سپاٹ چہرے کے ساتھ زاویار کو اپنی کار میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ میری کار تمہاری کار کے پیچھے ہوگی۔ اگر تم نے کچھ ایسا ویسا کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر۔ انگشت شہادت اٹھا کر اسے سخت سی تنبیہ کی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر اس بات پہ ہلایا۔ پھر وہ زاویار کی جانب گھومی۔ چہرے کے تاثرات بالکل نرم ہو گئے۔ زاویار کو اس کے انداز پر زخمی ہونے کے باوجود بھی ہنسی آئی تھی۔ چلو بتاؤ، تمہارے دوست کا کلینک کدھر ہے؟ اور یک لخت ہی زاویار اور حرم نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ حرم نے یک دم کھنکار کر نازنین کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا۔ زاویار نے بچی کچھی ہمت کے ساتھ ہنسنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ راستے میں مجھے یہ ایڈریس بتا دے گا، ہم وہاں تک آرام سے پہنچ جائیں گے۔ آپ بس میری کار کو فالو کریں۔ لیکن آپ ہمارے ساتھ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ کو تو اس وقت گھر جانا چاہیے نا۔ اپنا منہ بند رکھو، مجھے تم پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ زاویار کی کار ہے، اسے یہاں ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تم اس کے بتائے ایڈریس تک چلو، میں اسے تمہارے بھروسے نہیں چھوڑ سکتی۔ آخر میں ایک زہر آلود نگاہ سے اسے نوازا تو اس نے گہرا سانس لیا، پھر دروازہ اپنے پیچھے بند کرتا اندر بیٹھا اور گاڑی موڑ لی۔ نازنین زاویار کی گاڑی ڈرائیو کرتی ان دونوں کے پیچھے تھی۔ اس کی اپنی کار یونی میں ہی پارک تھی۔ زاویار کو درست حالت میں دیکھنے کے بعد اسے اپنی کار واپس لانی تھی۔ یقیناً تب تک تو مغرب ڈھل جائے گی۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے سوچا اور پھر آگے بڑھتی گاڑی کو فالو کرنے لگی۔ تالوت شاہین سڑک کے درمیانی حصوں میں 2 گاڑیاں موجود ہیں۔ ان میں موجود بے ہوش لڑکوں کو فوراً اٹھواؤ، کسی کے بھی وہاں پہنچنے سے پہلے۔ وہ ہمارے لیے تفتیش میں کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ زاویار نے فون چند پل کان سے لگائے رکھا اور پھر دوسری جانب کی بات سننے کے بعد فون کان سے ہٹا لیا۔ حرم نے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا تھا، پھر سرد سی آواز میں کہا، مجھے تمہاری یا تالوت کی مدد نہیں درکار، میں خود سے یہ سب کر سکتا ہوں۔ گولی لگی ہے بازو میں، لیکن ابھی بھی اتنی طاقت ہے مجھ میں کہ تمہارے دانت توڑ سکوں۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا ہے۔ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری مدد کر رہا ہوں؟ کیا میری شکل سے ایسا کچھ لگ رہا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا تو حرم کے تاثرات میں سختی سی گھلنے لگی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ نازنین پر حملہ ہونے والا ہے؟ یونیورسٹی میں لائبریری کے آس پاس کچھ عجیب لوگوں کی آمد و رفت مجھے بار بار محسوس ہو رہی تھی۔ میں شور نہیں تھا کیونکہ دن کی روشنی میں پبلک پلیسز پر ایسا کچھ ہونا نارمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ اس کی بصارت اب کے سیاہ پردے میں بدلتی جا رہی تھی۔ اسے بات کرنے میں دشواری ہو رہی تھی اور آنکھیں بند بند ہو رہی تھیں۔ حرم نے بیک ویو مرر میں اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی تو گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ میں تمہیں سارنگ کے کلینک کے علاوہ کہیں اور بھی لے جا سکتا ہوں۔ نازنین کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہماری گاڑی منظر عام سے غائب ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ وہ تمہارے بال نکال لیں گی۔ اس کی دھیمی سی آواز پر حرم نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تم ان کے فیورٹ بنتے جا رہے ہو اور مجھے تم پہلے سے بھی زیادہ قابل نفرت محسوس ہو رہے ہو، اس نے دانتوں کو جما کر کہا تو زاویار کی آنکھیں بالکل ہی بند ہو گئیں۔ چیلس فریک، ڈھلکتے سر کے ساتھ وہ بڑبڑایا تھا اور اس کے بعد شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ حرم نے گہرا سانس لیا اور پھر جتنی جلدی ہو سکتا تھا اس نے اسے سارنگ کے کلینک تک پہنچانے کی کوشش۔ گاہے بگاہے وہ اس کے ڈھلکتے سر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ پریشان تھا؟ ہاں، شاید۔